مطالعہ پاکستان۔ آج ہم اگین سٹارٹ سے ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ پڑھیں گے چیپٹرز جو ہم کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 جون 712، ٹھیک ہے، 712 میں دن کو یوم باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی آمد سندھ میں ہوئی تھی 712 میں، اور محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا۔ اس دن کو یوم باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہے، وہ اس کی وفات ہوئی 1707 میں۔ اس کے بعد مسلم حکومت میں زوال پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قطب الدین ایبک جو تھا، قطب الدین ایبک نے 1206 میں اسلامی حکومت برصغیر میں قائم کی۔ محمود غزنوی نے 1 نومبر 971 عیسوی جو ہے، 1 نومبر 971 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے برصغیر پر 16 حملے کیے۔ 1026 میں انہوں نے سومناتھ کو فتح کیا۔ 30 اپریل 1030 میں انہوں نے وفات پائی، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ایم سی کیوز ٹائپ میں آپ نے اسے یاد کرنا ہے۔ حضرت مجدد علی ثانی، حضرت مجدد علی ثانی کا تعلق سرہند سے تھا اور 26 جون 1564 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبد الواحد تھا۔ آپ خواجہ باقی اللہ کے مرید تھے۔ آپ کا تعلق سلسلہ نقش بندیہ سے تھا۔ آپ کی وفات 1624 عیسوی میں ہوئی۔ آپ نے جلال الدین اکبر کے دین الہی جو اس نے 1582 میں رائج کیا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے جہانگیر کو سجدے سے انکار کیا۔ آپ نے نظریہ وحدت الشہود جو ہے اس کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ اب نظریہ وحدت الشہود کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکبر کی مذہبی پالیسی کی انہوں نے مخالفت کی 1582 میں۔ اس نے نئے مذہب کا دین الہی کا اس نے اجرا کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جہانگیر جو ہے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ انہوں نے علماء سو کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے۔ علماء سو کون تھے؟ ایسے علماء کرام جو مادہ پرستی میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہو چکے ہوں اور عوام میں غلط عقائد کو رواج دیتے ہوں، اور وہ ایسے طریقوں اور رسم و رواج کو بھی دین کا حصہ قرار دیتے تھے جو قرآن و سنت کے مخالف تھے، تو انہیں علماء سو کہا جاتا تھا۔ آپ نے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ نظریۃ الوحدت الوجود کی مخالفت کی۔ وحدت الوجود کیا ہوتا ہے؟ نظریۃ الوحدت الوجود کے بانی شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، وہ شیخ اکبر کے نام سے مشہور تھے۔ نظریۃ الوحدت الوجود کا مطلب تھا کہ کائنات کی ہر شے میں خدا کا وجود ہے۔ اس نظریے کے علمدار وحدت ادیان کے قائل ہیں، اور ان کا نعرہ ہمہ او سب کچھ وہی ہے، یعنی میں اور وہ جدا نہیں، وہ دریا تو میں قطرہ ہوں، وجود صرف اللہ ہے، کہ اللہ کے اس کے سوا جو کچھ ہے اس کے مظاہر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظریہ جو تھا ہندوؤں کے نظریے کے قریب تھا، اس لیے انہوں نے اس کے مخالفت کی۔ نظریۃ الوحدت الشہود انہوں نے اس کے تصور کے مقابلے میں پیش کیا کہ کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کی عظمت کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدت ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ ثانی۔ آپ نے وحدت الشہود کے ذریعے ان افکار کی مخالفت کی کہ تمام مذاہب اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اور رام و رحیم دونوں ایک ہیں۔ آپ نے اس نظریے کی مخالفت کی اپنے نظریے سے۔ رد بدعت، بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں کسی بھی ایسی چیز کو شامل کرنا جو قرآن اور سنت میں نہ ہو، اور اسے اس پابندی اور طریقے سے ادا کرنا جس طرح شرعی احکام کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت جو ہے اس کے بارے میں آپ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی بات کریں گے۔ 21 فروری 1703 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے فتح الرحمان کے نام سے 1738 میں فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ آپ کا اصل نام قطب الدین ایبک تھا۔ آپ کی وفات 1762 میں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کے کہنے پہ احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں مرہٹوں کو شکست دی۔ سر سید احمد خان جو ہیں 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپ نے پوائنٹس یاد کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد ہے سید احمد شہید بریلوی۔ سید احمد شہید بریلوی نے تحریک مجاہدین شروع کی، تحریک مجاہدین، اور ان کے رفیق سید اسماعیل شہید جو تھے انہوں نے بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے 1831 میں، ٹھیک ہے۔ 19 لکھا گیا، یہاں پہ 1831 آپ نے کرنا ہے۔
اور تحریک مجاہدین جو تھی انہوں نے چلائی. اس کے بعد حاجی شریع اللہ جو تھے انہوں نے بنگال میں فرائضی تحریک چلائی. فرائضی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوتوں کی تلقین تھا. اور تحریک مجاہدین جو تھی اس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے. ٹھیک ہے. جنگ آزادی جو ہے وہ 1857 میں شروع ہوئی. اس کے بعد ہم بات کریں گے سر سید احمد خان کی، جو کہ دہلی میں 1817 میں پیدا ہوئے اور آپ نے 1898 میں وفات پائی. 1859 میں آپ نے مدرسہ مراد آباد قائم کیا. 1863 میں غازی پور میں سائنٹفک سوسائٹی قائم کی. 1862 میں وکٹوریہ اسکول قائم کیا. 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف گزٹ قائم کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا. 1867 میں آپ بیٹے سید محمود کے ساتھ تعلیمی دورے کے لیے انگلستان گئے. پھر وہاں سے واپس آ کے آپ نے 1875 میں ایم اے او ہائی اسکول کا اجرا کیا. 1877 میں آپ کی کوششوں سے وہ کالج بن گیا. پھر 1920 میں آپ کی وفات کے بعد اسی کالج کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا. 1886 میں آپ نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی. یہ وہی پلیٹ فارم ہے جس پہ بعد میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. 1867 میں اردو ہندی تنازع پہ آپ نے مسلمانوں کا مطلب اردو کی حمایت میں بولے. 1870 میں آپ نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. 1885 میں اے او ہیوم جو ہے اس نے آل انڈیا کانگریس کی بنیاد رکھی. ایک انگریز بانی تھا اے او ہیوم، اس نے آل انڈیا کانگریس کی بنیاد رکھی. آپ نے اس میں مسلمانوں کو شریک ہونے سے روکا. آپ نے کانگریس کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا. اس کے علاوہ آپ نے رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے وہ آپ نے شائع کیا، جس میں آپ نے انگریز حکومت کو 1857 کی جنگ کے آزادی کے بارے میں حقائق سے آگاہ کیا اور غلط فہمی ان کی دور کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ اس کے بعد 1905 میں لارڈ کرزن جو تھا، جو اس وقت ہندوستان کا وائس رائے تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ رائٹ کر لیں گے. لارڈ کرزن ہندوستان کا وائس رائے تھا. اس نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور کیونکہ وہ بہت بڑا رقبہ تھا جو ایک گورنر کے بس کی بات نہیں تھی اس کا رد عمل چلانا. مسلمان خوش تھے کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی اکثریت کا ایک نیا صوبہ بن جاتا. ہندوؤں کو یہ تقسیم برداشت نہ ہوئی، جس کے بعد انہوں نے تحریک عدم تعاون شروع کر دی اور انگریزوں کے مال کا بائیکاٹ کیا. تو آخر 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شملہ وفد. 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا 35 رہنماؤں پر سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا گیا. شملہ وفد میں مسلمانوں کو مثبت جواب دیا گیا اور 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا. ٹھیک ہے، 1909 منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا. 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کے اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. مسلم لیگ کے قیام کی تجویز نواب سلیم اللہ خان نے پیش کی. ٹھیک ہے، اب اس کا محرکات کیوں تھے کہ انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کی احساسی محرومی، تقسیم بنگال اور ہندوؤں کا رد عمل. ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا، مطالبات حکومت کے سامنے پیش کرنا اور برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا. منٹو مارلے اصلاحات 1909 جو ہے اس میں 1905 میں تقسیم بنگال کی، جس سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی. ہندو مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے. تو وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے، ٹھیک ہے، ان کے نام آپ لکھ لیں گے، وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی اور انڈین کونسل ایکٹ 1900 کے نام سے ایک ایکٹ پاس کیا اور اس میں ان کو منٹو مارلے اصلاحات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 1916 میں مستاخر لکھنؤ جو ہے مسلم لیگ کو کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا اور مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا.
اور اس مساک لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ 1927 ٹھیک ہے۔ 1916 کے بعد مساک لکھنؤ میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی گئی مرکز میں، اور اس کے بعد 1919 میں تحریک خلافت جو ہے وہ شروع ہوئی علی برادران نے، ٹھیک ہے، علی برادران نے شروع کی۔ اور تحریک خلافت کا جو پس منظر تھا اس میں 1914 کی جنگ میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا، جرمنی اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی، اور جنگ کے خاتمے کے بعد انگریز نے اپنے حلیفوں یعنی ساتھیوں کو ملا کر ترکی، سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور ترک کے علاقے سے ترکی کو محروم کر دیا، اور ترکی کا وجود خطرے میں بڑھ گیا۔ تو اس چیز کے لیے اس کے خلاف مسلمانوں نے تحریک خلافت چلائی 1919 میں۔ 1920 میں تحریک عدم تعاون شروع کی گئی، اس میں حکومت کے ساتھ عدم تعاون کیا گیا، سرکاری ملازمتوں کو ترک کر دیا گیا، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا، عدالتی بائیکاٹ کیا گیا، اسکولوں کالجوں میں بچوں کو نہیں بھیجا گیا، اور انگریزوں کے طاقتہ خطابات بھی واپس کر دیے گئے۔ پھر تحریک ہجرت بھی 1920 میں ہوئی، اس میں کچھ علماء نے کہا برصغیر دارالحرب ہے، یعنی بہت تکلیف کی جگہ ہے اور یہاں سے ہجرت کر جاؤ، تو مسلمان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے، اور افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی، تو جب وہ مسلمان جو تھے وہ واپس آئے تو ان کے پاس بربادی کے سوال کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تحریک خلافت 1909 کے قائد جو تھے وہ مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس کے بعد 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے اس تحریک کا خاتمہ کر دیا، خلافت کا خاتمہ کر دیا، تو یہ تحریک خود بخود ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1919 تک رہی۔ اس کے بعد 1927 تجاویز دہلی میں قائد اعظم نے تجاویز دہلی پیش کی، اور انتخابات سے جداگانہ انتخابات کے حق سے دستبردار ہو گئے۔ اور پھر نہرو رپورٹ جو تھی اس نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے مساک لکھنؤ پر پانی پھیر دیا، اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کر دیا۔ 1929 میں جواہر لال نہرو کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، ٹھیک ہے، یہ 14 نکات آپ لوگوں نے اپنے اس میں کیے ہیں۔ اس کے بعد 1930 میں خطبہ الہ آباد علامہ اقبال نے پیش کیا مسلمانوں کے لیے، اس میں الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان تجویز کیا، ٹھیک ہے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان تجویز کیا۔ پھر اس کے بعد 1919 میں مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات، ٹھیک ہے، 1919 میں مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کی گئی تھی۔ گولمیز کانفرنس، پہلی گولمیز کانفرنس 1930 میں، دوسری 1931 میں، اور تیسری 1932 میں لندن میں منعقد ہوئی۔ اس کے بعد ان میں کوئی فیصلہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 قائم کیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت صوبوں کو خود مختاری دی گئی، اور 1937 میں صوبائی انتخابات کرائے گئے، جس میں کانگریس نے اکثریت سے جیت گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی وزارتیں قائم کر لی۔ 1937 سے 1939 کا جو ٹائم ہے اس میں کانگریس جو تھے اس نے مسلمانوں کی الگ شناخت ختم کرنے کا پروگرام بنایا، مسلمانوں کو پابندیاں لگائی گئیں، اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کی گئی، مسلمان بچوں کو ماتھے پر تلک لگانے کو کہا جاتا، بندے ماتم کا گانا گانے پر مجبور کیا جاتا۔ تو اس کے بعد 1930 یہاں پہ آپ لوگ ایک اور ایڈیشن کریں گے، 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا، ٹھیک ہے۔ 1939 میں کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا، تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منانے کا کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قرارداد پاکستان 1940 میں مولوی فضل الحق نے پیش کی، شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کرپس مشن 1942 دوسری جنگ عظیم ہوئی 1939 سے 1945 میں۔ اس کے بعد 1942 میں حکومت برطانیہ نے سسٹیفرڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا، جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ تجاویز تھیں جو کہ آپ لوگوں نے پچھلی کلاسوں میں بھی پڑھی ہیں، میں رپیٹ نہیں کر رہی۔
شملہ کانفرنس 1945 میں ویول پلان پیش کیا گیا. 1945 میں ویول پلان پیش کیا جس کے خلاف بھی قائد اعظم چٹان بن گئے. اس کے بعد 1945 میں جنگ عظیم دوم میں فتح کے بعد لارڈ ویل نے اعلان کیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو برابری دی جائے گی، اور شملہ کے مقام پر ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے 5 اراکین جو ہیں وہ شامل کرنے کی تجویز کی گئی. اور 1945 سے 46 میں عام انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ نے اس میں زبردست کامیابی حاصل کی. کابینہ مشن پلان جو ہے 1946، ٹھیک ہے. کابینہ مشن پلان میں 3 وزیر شامل تھے: سر اسٹیفرڈ کریپس، ای وی الیگزینڈر اور سر پیٹرک لارڈسن. ٹھیک ہے، 3 وزراء کابینہ مشن پلان میں شامل تھے. تو انگلستان میں لیبر پارٹی آئی تو برطانوی حکومت کے لارڈ ایٹلی جو تھے انہوں نے 3 ارکان بھیجے: سر اسٹیفرڈ کریپس، ای وی الیگزینڈر اور سر پیٹرک لارڈسن. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی کچھ تجاویز پیش کی. اس کے بعد عبوری حکومت کی قائم کرنے کی بات ہوئی کہ ہم عبوری حکومت ستمبر 1946 میں وائسرائے نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا. مسلم لیگ نے بھی عبوری حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کیا. اس میں 5 مسلم لیگ کے ارکان جو تھے وہ شامل تھے: لیاقت علی خان، آئی چندریکر، سر عبدالرب نشتر، راجہ مظفر علی خان. اقلیتی رکن جوگیندر ناتھ منڈل تھے. ٹھیک ہے. پھر 20 فروری 1947 کو لارڈ ایٹلی نے اعلان کیا کہ حکومت جون 1948 تک اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی. ٹھیک ہے. جون 1947 کو برصغیر کی 3 جون 1947 کو برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا. اس کے مطابق 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں تقسیم کے بارے میں بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی اسمبلی کا صدر ایسے صوبے کے فیصلہ کریں گے. صوبہ سرحد لڑکے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے یعنی ووٹنگ کے ذریعے کریں گے. بلوچستان کا فیصلہ اس کا شاہی جرگہ کرے گا. 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا گیا جس میں ہندوستان کی ریاستوں کو پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ نے حد بندی کی، اور اس کے آگے کے جو سین ہیں وہ ہم اگلے میں پڑھیں گے. آپ نے یہ MCQs جو ہیں وہ اچھے سے یاد کرنے ہیں اور ان کو اپنی نوٹ بکس میں لکھنا ہے.